ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے سکون قلب، اور آپ ان 5 ٹرانسمیشن کے اندر یہ جان ہی چکے ہوں گے کہ سکون قلب میں ہم سے جو ہے وہ مشتاق احمد صاحب کیا باتیں کرتے ہیں اور کس طرح سے اپنی زندگی کے واقعات سناتے ہیں۔ چلتے ہیں سکون قلب کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایک صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، وہ ہر وقت روزے رکھا کرتے تھے، بہت روزے رکھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آئے تو کھانے کو کچھ نہیں تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کو کھانا کھلائے گا؟ تو وہ ایک صحابی دوسرے صحابی کے گھر کے چلے گئے۔ جب ان دوسرے صحابی کے گھر میں گئے تو اس صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کا مہمان آ گیا ہمارے گھر میں، اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، تو روزہ بھی ہے اس کا، کچھ ہے کھانے کو؟ تو اس صحابی کی وائف نے بولا کہ اتنا ہے کہ تمہارا اور میرا تھوڑا تھوڑا کھائیں گے تو پیٹ ہلکا سا بھر جائے گا، اور ہمارا بچہ بھی ہے، اس نے بھی نہیں کھایا ابھی تک۔ تو اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی کا مہمان، اوپر سے اللہ کا بندہ، ایسے کرو بچے کو بھوکا سلا دو، اور جو ہم جب کھانے بیٹھیں رات کے وقت، شام کا وقت ہوگا، چراغ کو جلانے کے بہانے بجھا دینا اور اس کو بجھا کے کھانا شروع کرنا۔ تم بھی منہ چلاتی رہنا، میں بھی منہ چلاتا رہوں گا، اور جتنا بھی کھانا ہوگا وہ ہمارے اس صحابی کے پاس چلے جائے گا، وہ کھا لے گا، اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ اللہ کے مہمان، اللہ کے نبی کا مہمان، اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ جب ایسا کیا، خود منہ چلاتے رہے، خود بھوکا سو گئے رات کو، بچے کو بھی بھوکا سلا دیا۔ جب صبح حضور کی مجلس میں وہ صحابی گئے، جب وہ صحابی حضور کی مجلس میں داخل ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو رات والا تمہارا اور تمہاری بیوی کا عمل بہت پسند آیا۔ یقین مانیے، جب ٹیبل، جب کھانے، جب دسترخوان وسیع ہو جاتے ہیں نا، تو اللہ اس گھر میں بیماریاں بھی ختم کر دیتے ہیں، تکلیفیں بھی ختم کر دیتے ہیں۔ مجھے یاد آ گیا، ہم جب چھوٹے ہوتے تھے، ہماری ایک محلے میں خالہ ہوتی تھی، وہ ہر روز نا کھانا بناتی تھی، اتنا دیج کا بناتی تھی، پیسے نہیں تھے بیچاری کے پاس، اتنا بڑا دیج کا بناتی تھی جس میں آلو ڈالتی تھی چاولوں میں، اور کبھی کبھی چنے ڈال دیتی تھی، اور دروازے کے اوپر بیٹھ کے کھانا پکا کے بیٹھ جاتی تھی، اور محلے میں ایک آواز لگاتی تھی، آؤ جی آؤ کھاؤ جی کھاؤ، آؤ جی آؤ کھاؤ جی کھاؤ۔ پورا محلہ، اور جب ہم کھیلا کرتے تھے، چھوٹے ہوتے تھے، اسکول سے آتے تھے، کھیلتے تھے، اور وہ وہاں جا کے اس خالہ سے جا کے کھانا کھا لیتے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس خالہ کے بیٹوں کو اللہ نے اتنا بڑا بزنس مین اور تاجر بنا دیا کہ اس خالہ نے اپنے دروازے کھلے رکھے، کیونکہ میرے پیارے بھائی اور میری بہنوں، آج ہمارے گھر بڑے ہو گئے، ہمارے دل چھوٹے ہو گئے۔ پہلے گھر چھوٹے ہوتے تھے، دسترخوان بڑے ہوتے تھے، اس لیے ایک ہانڈی سارا محلہ کھا جاتا تھا، ایک دیج کا سارا محلہ کھا جاتا تھا۔ آج 5 ہانڈیاں ہمارے گھر میں پڑی ہوتی ہیں، اور دوسری ایپ کے اوپر جا کے آرڈرز کر رہے ہیں بچے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل چھوٹے ہو گئے۔ آؤ ان دلوں کو بدلتے ہیں، اس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے راستے میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنی زندگی میں برکت اور خیر ڈالتے ہو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو کھانے کھلاؤ، ماڑے رشتہ داروں کو، ان کو مت بھولا کرو، اپنے نیبرز کو مت بھولا کرو۔ جب یہ ہم زندگی کا حصہ بنا لیں گے اپنی، اللہ کی رحمتیں ہمارے گھروں میں، ہماری زندگی میں اتر آئیں گی، کیونکہ یہ بڑی چھوٹی سی زندگی ہے اور بڑی تیزی سے گزر رہی ہے۔ کہتے ہیں نا، انگریزی کا ایک فریز ہے، ٹائم از منی۔ اس ٹائم کی قدر کریں، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے اللہ کی مخلوق سے محبت کریں گے، انشاءاللہ اللہ ہماری دنیا بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا۔